बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और इस ख़त में कहा है कि असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख़ देनी है, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात करें क्योंकि मुझे इलेक्शन की तारीख़ देनी है। क्या इस ख़त को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और सदर साहब की तरफ से ये ख़त लिखना कितना ज़रूरी था, और अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होता तो इसका क्या असर होगा पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मुईशत पे? इस वक्त तो पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है वो उनकी मुईशत है, और हर पाकिस्तानी की जो मुईशत है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। और ख़ास तौर पे ये निगरान हुकूमत जिसको अभी कायम हुए एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, तो इस हुकूमत के दौर में डॉलर तो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। हम वो जो सुनते थे या हमें सुनाया जाता था कि टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत होती है वो डॉलर को भी काबू कर लेती है, वो इकोनॉमी भी ठीक कर लेती है, लेकिन आप देखें इस नई निगरान हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स की भरमार है, लेकिन इस भरमार के सामने डॉलर जो है वो एक बागी हाथी की तरह सब कुछ रोंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान की मुईशत है इसका सियासी इस्तेहकाम के साथ और इलेक्शन की तारीख के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है तो इस महंगाई के शिकार अवाम जो हैं ये किसके पास जाएं? निगरान हुकूमत तो बेबस नज़र आती है। तो इस पे आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ इकनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं साबिक वज़ीर पेट्रोलियम हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहबा माहिर मुआशियात हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शहबाज राना साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार हैं, और आप इकॉनमी पे उनकी ख़बरें पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि सदर साहब का जो ख़त है उसका ताल्लुक़ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, तो मैं गुफ्तगू की इब्तिदा करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शुएब शाहीन साहब से। थोड़ा सा मैं उनसे बात कर लूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। अच्छा, आपका जो मौक़िफ़ है वो तो अभी मैं सवाल आपसे करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी और बहुत से लोग, उनका ये ख्याल है कि सदर साहब को इलेक्शन कमीशन के नाम ख़त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ताल्लुक़ नहीं है सदर साहब का इलेक्शन की डेट देने से, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आपका क्या ख्याल है कि ये सदर साहब को ख़त लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए था? देखिए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद है प्रेसिडेंट की दी हुई डेट के मुताबिक इलेक्शन कराने का। ये डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, इसलिए कि आइन के बालातर नहीं होता कोई इलेक्शन एक्ट, आइन बालातर है। आइन के मुताबिक तारीख़ 90 डेज़ में देने का अख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और प्रेसिडेंट साहब जब डेट दे देगा, इलेक्शन कमीशन आइन और क़ानून के ताबे इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन में फैसिलिटेट करेंगी ये तमाम केयर टेकर सेटअप्स और केयर टेकर हुकूमतें, वो पाबंद हैं, इससे भी कोई अभाम नहीं है। अच्छा, मैंने तो आधा जो गुफ्तगू करनी है वो इकॉनमी पे करनी है, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दें कि ये लंदन में एक वकील साहब हैं, इन्होंने पीटीआई के बिहाफ पे इंटरनेशनल फोरम्स में दरख्वास्तें दायर करने का फ़ैसला किया। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के आप मेंबर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। पहले हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की लीगल टीम के कुछ अरकान ने खान साहब का पैगाम वहाँ तक पहुँचाए, हम सब ने उसको रिफ्यूज़ किया है, हमने उसकी तरदीद की है। हमारे पाकिस्तान की लीगल टीम के किसी शख्स ने उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। फिर हमने कोर कमेटी वालों से पूछा, और कोर कमेटी का मैं ख़ुद भी मेंबर हूँ, और कोर कमेटी ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि हमारे बिहाफ पे, पीटीआई के बिहाफ पे, इमरान खान साहब के बिहाफ पे ना तो किसी को इंस्ट्रक्शंस है वो फ़ंड इकट्ठा करे, और ना ही कोई ऑथोराइज्ड है कि वो फ़ंड्स इकट्ठे करे, और ना ही ये केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के केसेस हैं, पाकिस्तान की अदालतों में ही लड़े जाएंगे, और पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सदर साहब ने ख़त लिख दिया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, और मुझे याद है कि जब आप हुकूमत में थे तो आप ये कहा करते थे कि हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन अब तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो रहा। तो आपका क्या ख्याल है कि सदर साहब ने दुरुस्त ख़त लिखा है कि
इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए? अगर आपकी इजाज़त हो तो शुएब शाहीन साहब का जो की दूसरी बात का पहले जवाब दे दूं, फिर आपके पास हाजिर हो जाता हूं, अगर आपकी इजाज़त। जी प्लीज़। तो मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और शुएब शाहीन साहब, जीत से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। यानी हर जगह के ऊपर आप पाकिस्तान की मिट्टी पलीद कर रहे हैं, हर जगह पे। लेकिन उन्होंने हर एम्बेसी के सामने, हर फोरम के सामने उन्होंने तो उस बंदे से लाने लातलकी कर दिया है। जी, मैंने इसीलिए तो कहा है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। यहाँ पे हर एम्बेसी के अंदर हर एम्बेसडर के साथ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्लीज कर रहे हैं। अच्छा, इनके लोग मेरे सामने, मेरी मौजूदगी में मुख्तलिफ एम्बेसडर्स के सामने बातें करते हैं कि देखिए पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। तो सामने आए ना, चलें, मजा तो फिर है कि आप सामने आके ये तमाम गुफ्तगू आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, के क्या बात करनी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होगा, लेकिन 90 दिन में होता नजर नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये बात शुएब शाहीन साहब ने सही कही है कि जो तारीख का ऐलान करना है वो करना है सदर साहब ने, और सदर साहब ने मुशावरत से करना है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मुशावरत से। तो अगर वो उनसे मुशावरत करना चाहते हैं तो बेहतर तो ये है कि उन्हें बुला लें। ख़त भी लिखा, अच्छा किया, बुला लें उनको, उनके साथ बैठें और तारीख का ऐलान करें बाकायदा कि क्या तारीख होगी। ये तमाम मामलात जो अब तक हुए हैं जिसमें सियासी जमातों ने ये कहा कि हम पुराने सेंसस को नहीं मानते, नए सेंसस के तहत होंगे। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ और आज भी ये कहूँगा कि नए सेंसस के तहत भी अगर होने हैं तो जहाँ पे 30 लोग लगाने वहाँ 300 लगा लें, जहाँ पे 5-50 कंप्यूटर लगाने वहाँ पे 400 लगा लें, और ये जो हल्का बंदियाँ करनी है इनको जल्दी कर लें। इसमें कोई ऐसा मामला तो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सदर साहब को बैठ के मौजूदा हुकूमत के साथ, मौजूदा हुकूमत नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के तारीख का ऐलान करेंगे और फिर हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना। अच्छा शहबाज राना साहब, ये जो इलेक्शन की तारीख है इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हमारी इकोनॉमी के साथ कोई ताल्लुक़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के मीर साहब हालात हैं ना, मेरा ख्याल है कि इन्होंने 10 अगस्त को भी असम्बलियों की तहलील करने का जो फ़ैसला था वो गलत था। ये 12 अगस्त को या जो भी डेट थी, 2 माह जिसमें आपके इलेक्शन होने थे, उस पर ये करवाते और करवा के फौरी इलेक्शंस करवा के पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रैक पे लाने के लिए एक ऐसी टीम इकॉनमी की वो लेके आती, अगली गवर्नमेंट जो भी आती, ताकि वो अपना काम शुरू करती। अब जिस किस्म की इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट दे दी और केयर टेकर एक इकनॉमिक टीम दी है, इट इज़ टू अर्ली टू मेक अ जजमेंट अबाउट दैम। लेकिन वो फैसले मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई साउंड फैसले लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। हम बहुत चर्चा करते हैं ना IMF के $1 अरब का और उसकी किस्त का $3 अरब का टोटल प्रोग्राम है। इस माली साल में आलमी बैंक से हमने कोई $600 मिलियन का एक कर्जा लेना है एनर्जी की इस्लाहात के लिए, और ये प्रोग्राम लोन है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये फौरी आपको पैसा मिल जाता है। जिस तरह IMF का अप्रूव हुआ आपको पैसा मिल गया, इसी तरीके से आपको ये मिल जाता है। $600 मिलियन एक, और एक $600 मिलियन वर्ल्ड बैंक का, और एक और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उनकी तरफ से है। टैक्स इस्लाहात के लिए हो गया $1200 मिलियन। $300 मिलियन एशियाई तरक्याती बैंक ने एक और देना है पाकिस्तान को, $1500 मिलियन, $1.5 अरब। ये मंसूबे जो हैं, जो प्रोजेक्ट लोन्स नहीं हैं, प्रोग्राम लोन्स हैं, क्या ये हुकूमत नई केयर टेकर गवर्नमेंट उनके ऊपर साइन कर सकती है? क्योंकि ये तो ऑन गोइंग की कैटेगरी भी नहीं आता। अच्छा। ये सिर्फ मैं आपको एक इम्पैक्ट बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आज आपने देखा, और अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो ये आपको कर्जे नहीं मिलेंगे, शायद ना मिले, इसलिए नहीं कि वो देना नहीं चाहते। हाँ। उनके साथ साइन कौन करेगा? ये तो नए मंसूबे हैं ना। ठीक है। तो आपका जो आइन का जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट आई है वो एग्जिस्टिंग की आई है ना। ठीक है। कि जो एग्जिस्टिंग फैसले हैं वो ये कर सकते हैं, जिसके तहत IMF का प्रोग्राम चला सकते हैं, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को चला सकते हैं। तो बाकी जो काम है वो कौन करेगा? इस वक्त मैं आपको एक अंदर की खबर बताऊं, मैं बल्कि इस पर काम भी कर रहा था कि जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी एक होती है और एक होती है ECNIC, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ये मुल्क के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी देती है। अब हुकूमत ख़त्म हो गई, नई हुकूमत जो है केयर टेकर वो इस चीज़ पे गौर कर रही है कि क्या इन कमेटीज़ को दोबारा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने नए मंसूबों की मंजूरी देनी। अब कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिसकी CDWP ने मंजूरी दे दी, ECNIC की जो हतमी मंजूरी है वो रहती है,
اور جب ایکنے کی حتمی منظوری نہیں ہوگی تو ADB ورلڈ بینک سے آپ کو قرضے نہیں ملیں گے. تو اس قسم کے ایسے کئی مسائل ان کے سامنے آئیں گے جس پہ یہ کیئر ٹیکرز فیصلہ نہیں کر سکتے, اور کریں گے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اعتراض آ سکتا ہے. 90 دن کے اندر اگر الیکشن ہو جائے تو پھر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کا اکانومی پہ اچھا اثر ہوگا. اس کا بہت اچھا اکانومی کے اوپر اثر ہوگا, اور یہ بہت ضروری ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ 90 دن کا بھی بہت میکس ہے نا, 54 دن لگتے ہیں میر صاحب الیکشن کا جو پورا شیڈول پورا کرنے کے لیے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ 2 ماہ سے 3 ماہ کے اندر یہ الیکشن کروائیں. یہ اچھا ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے اور اس میں جو ٹیکنوکریٹس کو شامل کیا گیا ہے, خاص طور پہ وہ ٹیکنوکریٹس جو اکانومی کو لک آفٹر کریں گے, تو کیا یہ ہمارے مسائل جو ہیں ان کو کم کریں گے یا ہمارے مسائل کو بڑھائیں گے؟ دیکھیے, آپ چاہے اس نگراں حکومت کو دیکھ لیں, ان کے ٹیکنوکریٹس کو دیکھ لیں, یا آپ پچھلی گورنمنٹ جو PDM کی تھی اس کو دیکھ لیں, یا اس سے پہلے جو PTI کی تھی اس کو دیکھ لیں, میرے خیال میں ان سب کی جو اکنامک مینیجرز ہیں دے ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. اور وہ اس لیے ہے کہ ان سب کو باہر سے ڈکٹیشنز ملتے ہیں اور ان کی پالیسیز میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے وہ PTI کے اکنامک مینیجرز ہوں, چاہے PDM کے ہوں, چاہے یہ ابھی موجودہ ٹیکنوکریٹس ہوں. میں سمجھتی ہوں, میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک نیشنل گورنمنٹ کی جس میں ہمارے اپنے ہوم گرون اکانومسٹ ہوں, ان کو موقع دیا جائے, وہ اس ملک کے حالات کو سنبھال سکیں گے. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں جو ٹیکنوکریٹس جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں یا ان کے پینشنز ان سے لیتے ہیں, ان کے پاس کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی ہوگی جس سے ملک کی معیشت کو بچایا جا سکے, کیونکہ وہ انہی کے اس پہ چلتے ہیں. ان کو وہاں سے ڈکٹیشن ملتا ہے اور وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی پینشنز اور اپنے فنڈز اور اپنی جو تنخواہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک خالصتاً ہماری اپنی ہوم گرون پالیسیز ہوں گی, ہمارے اپنے مینیجرز جن کا تعلق انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے نہیں ہوگا, جب تک ہم اس ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکیں گے. اچھا, اب مصدق ملک صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اسٹوڈیو سے باہر جو سچویشن ہے, مثال کے طور پہ اس وقت کراچی میں جو مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی ہے, لیکن صرف جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, بنیادی ضروریات زندگی, اس کے بارے میں ایک ذرا ولید احمد صاحب کی چھوٹی سی رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. نے سر تو گزشتہ سال ہی اٹھا لیا تھا, مگر اس سال اشیاء خورنوش کی قیمتیں اتنی زیادہ اور اس تسلسل سے بڑھ رہی ہیں کہ اب عام لوگوں نے ضروری اشیاء کی خریداری بھی کم کر دی ہے. اب جو چیز پہلے ہم لوگ 500 کی لیتے تھے, اب تقریباً وہ 1000 1500 تک چلی گئی ہے. ہمارے بجٹ سے تو بالکل آؤٹ ہو گئی ہے. آلریڈی سب چیزوں پہ ریٹ بڑھے ہوئے, کون سے ریٹ کم ہے؟ صرف ایک آدمی کا کفن سستا ہے, وہ بھی مہنگا ہو جائے گا ابھی. اور بچے کوئی خواہش کرتے, کوئی اچھی چیز مانگتے تو ہم اس کو تپڑ مار کے بیٹھائے تھے, بھائی بیٹھو, نہیں ہے ہمارے پاس, کیونکہ آمدنی نہیں ہے یہاں پہ. اس رکشے میں کیا کریں گے صبح شام تک ہم؟ پچھلے سال 50-60 روپے تھی پیاز, ابھی 70 روپے, اور آلو جو ہے نا پچھلے سال 60 روپے تھا, ابھی 100 روپے. ادرک تھوڑا مہنگا ہے, 220 روپے پاؤ, 200 روپے پاؤ چل رہا ہے. پچھلے سال 80 روپے پاؤ تھا. لہسن تو 50 روپے پاؤ تھا, اس سال 100 روپے پاؤ ہے. امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے, سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی پالیسیوں کا تسلسل نہیں. ڈالر اڑان بھر رہا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ کر عوام پر حملہ آور ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین عدنان زیدی کے ہمراہ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. میرا خیال ہے کہ لاہور کی بھی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آئیں. لاہور سے ذرا ایک جواد ملک صاحب کی چھوٹی سی رپورٹ ہے, وہ بھی دکھا دیں. 650 کا آٹا تھا, اب 1400 روپے کا ہے. چاول پہلے 120 روپے تھے, اب 330 روپے کے. گھی 350 کا تھا, اب 600 روپے کا ہے. صابن نہانے والا 80 روپے کی گاچی تھی, اب 130 روپے کا. اب تو میں کپڑے دھونے والا, اسے کپڑے دھوتا ہوں, اسی سے نہاتا ہوں. افورڈ نہیں کر سکتے. پٹرول مہنگا ہو گیا, 18 روپے پٹرول مہنگا ہو گیا, تو بہت مشکل ہے اس دور میں سروائیو کرنا. بس چھڑ دو, اللہ توکل ہی, ایک دن کھا لی ایک دن نہ کھا دی, این جی گزارا ہو رہا ہے. اور کس طرح ساڈا گزارا ہو رہا ہے. 1 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت آٹا 10 کلو کا لے کے جاتے تھے,
اب وہ یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ 1.5-2 کلو سے زیادہ آٹا خرید نہیں سکتے. عام آدمی کے ساتھ دکاندار اور تاجر بھی رو رہے ہیں. کہتے ہیں کاروبار ماند پڑ گئے, دکانوں میں کرایہ ملازمین کی تنخواہیں نکالنا بھی مشکل ہو گیا. تقریباً 70 روپے کا یونٹ پڑتا ہے ٹیکسز ڈال کے. اب آپ بتائیں عام بندہ کیا کرے گا؟ یہ لوگوں کی رائے آپ نے سنی. ہم نے جب ان سے سوال کیا کہ 1 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں, تو ان کی باتیں تھیں وہ انتہائی مایوس کن تھیں, اور ہمیں ان کی باتوں میں نہ کوئی امید نظر آئی اور نہ آگے چل کر کوئی ترقی کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین صفدر علی کے ساتھ جواد ملک, جیو نیوز, لاہور. اچھا مصدق ملک صاحب, یقیناً آپ ایک بہت ہی امید پسند آدمی ہیں, آپٹمسٹک آدمی ہیں, اور ہمیں ہر کسی کو آپٹمسٹک ہونا چاہیے. لیکن جب ہم عوام کے درمیان جاتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ لگاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں مایوسی نظر آتی ہے. اس صورتحال میں آپٹمسٹک ہونا ڈسیپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ معلوم نہیں جی, یہ تو امید رکھنا, اللہ کے ہاں امید رکھنا, اپنے بچوں سے امید رکھنا, اپنے مستقبل سے امید رکھنا, یہ ڈسیپشن ہے. میں نہیں جانتا یہ ڈسیپشن ہے یا نہیں, مگر میں تو سمجھتا ہوں کہ جس قوم میں امید ختم ہو جائے, یا جہاں پہ اس بات کو بڑھایا جائے کہ نا امیدی ہے, تاریکی ہے, تو پھر ہر ایک تاریکی کی طرف جاتا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو کنونس کرنے پہ تلے ہیں کہ آگے کچھ نہیں, نہ ہمارے بچوں کے لیے ہے کچھ, نہ ہمارا حال ہے کچھ, نہ ہمارا مستقبل ہے کچھ, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نا امیدی جو ہے وہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, کسی ملک کے پاس نہیں ہونی چاہیے, ہمارے پاس بھی نہیں ہے. امید کی کرن جو ہے وہ ہے نا ہمارا آئین پاکستان. تو اگر آئین کے مطابق چلا جائے تو امید کے چراغ دوبارہ جل سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس آئین پہ عمل نہیں کرنا, تو کیا نا امیدی پھیلانے کے اصل ذمہ دار وہ ضدی لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیے, میں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں, میری جو ذمہ داری کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت آئی ہے, اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ سیاسی بوجھ نہیں ہے. اس کو اگلے 10, 15, 20 دن میں ویک آف کر دینا چاہیے, یعنی گیس کی ایک یکساں قیمت کر دینی چاہیے. ہم جو ویل ہیڈ کی گیس ہے اس کا سرکولر ڈیٹ ختم کر چکے ہیں, کر کے گئے ہیں, پورا پلان بنا کر گئے ہیں کہ کس طرح LNG کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنا ہے. ہمیں موقع نہیں ملا اس کو ختم کرنے کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ سیاسی بوجھ بھی نہیں ہے, تو یہ جو آپ کے اوپر 100, 200, 150 ارب کا بوجھ پڑتا ہے ہر سال, اسے یکسر ختم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح میں آپ کو دوبارہ امید دلانے کے حوالے سے, اور نئی آنے والی حکومت کو بھی تھوڑا اگر وہ مناسب سمجھیں تو اس پہ غور کر لیں کہ یہ جو ہم فرٹیلائزر کو 70 سینٹ کی گیس دیتے ہیں, یعنی کھاد کے کارخانے 4 یا 5 کارخانے ہیں, وہ 70 سینٹ کی اور $1.30 کی لیتے ہیں گیس. تو آپ سوچیں کہ ایک طرف 60 روپے کا یونٹ, یا جس طرح آپ کہہ رہے تھے ٹیکس ڈال کے 70 روپے کا یونٹ, دوسری طرف 70 سینٹ, یعنی سعودی عربیہ اپنے ملک میں دیتا ہے تقریباً $2 کی گیس اپنے فرٹیلائزرز کو اور بجلی کے کارخانوں کو. بحرین جو قطر ہے وہ $3 کی دیتا ہے, بحرین $4 کی دیتا ہے. تو پاکستان کون سا ایسا امیر ملک ہے جہاں پہ 70 سینٹ کی گیس دی جا رہی ہے 4 یا 6 کمپنیوں کو؟ تو یہ جب تک ہم نہیں توڑیں گے, یہ میں آپ کو اہم معاملات بتا رہا ہوں, اور اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں. ہم ان کو کچھ کو توڑا ہے, ہم نے پچھلے 14-16 مہینے کے اندر بہت سی کارٹیلز کو توڑا ہے, اور کچھ کو توڑ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک بڑھاوت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں, ابھی ہم نے پچھلے دنوں یہ جو گیس ڈالی ہے 138 MMCFD, اس کی مالیت جو ہے وہ $570 ملین ہے. تو اگر 14 مہینے میں اتنی گیس ڈالی جا سکتی ہے, جس کی LNG اگر اتنی امپورٹ کی جائے اور اس کی قیمت تقریباً $570 ملین ہو, اور اگلے 6 مہینے میں ہم جو معاملات طے کر کے گئے ہیں اس میں 130 ملین کیوبک فٹ اور گیس آئے گی, جس کی مالیت $500 ملین ہے. یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں, ان سے کیا امید نہیں آپ کو نظر آتا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں, بالکل مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. شہباز رانا صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا, تو انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کیا اور ریاست کو بچایا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, نہ انہوں نے سیاست بچائی نہ ریاست بچائی. آپ کا کیا خیال ہے؟ میر صاحب, میں ذاتی طور پر کچھ چیزوں سے میں وٹنس ہوں کہ شہباز شریف صاحب اگر نہ ہوتے ایز اے پرائم منسٹر تو IMF کا نیا پروگرام سائن نہ ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے. وزارت خزانہ بالکل نہیں چاہ رہی تھی یہ پروگرام ہو, تو اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ابھی ڈاکٹر مصدق صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ اس کا کوئی سیاسی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, انہوں نے عوام کے پاس نہیں جانا, تو فوری طور پر گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے 200 ارب روپے کا اضافی, آج بجلی مہنگی کرنے کی منظوری تو دے دی انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں کر سکے,
آپ گیس کی قیمتوں کا فوری طور پر اس میں اضافہ کر کے نہیں ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں شہباز رانا صاحب، آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، گزارش تو سن لیں ڈاکٹر صاحب، میں بات کر لوں. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے سامنے بھی بات ہوئی نا کہ گیس کی قیمتوں کو فوری یونیفارم. آپ آدھی بات کر رہے ہیں، آپ آدھی بات کر رہے ہیں. اچھا مجھے آگے میں نے آپ کو ویل ہیڈ گیس کی نہیں دیکھیے سنیے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے اگر اجازت ہے. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ویل ہیڈ کی گیس کا سرکولر ڈیٹ زیرو کر دیا، میں نے یہ آپ کو کہا، آپ نے اس کو اگنور کر دیا، اس سے گیس کی قیمت بڑھی، ہم نے صرف امیر آدمی پہ بوجھ ڈالا اور غریب کو بچایا، دونوں کے ٹیرف علیحدہ کیے، یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں. لیکن جب آپ صرف آدھی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا تجزیہ تو صحیح ہو جاتا ہے مگر وہ حقیقت سے تھوڑا کھسکا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کے دونوں پوائنٹس آگے. اب دوسرا جو پوائنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو آپ یونیفارم قیمت کی آپ نے بات کی ہے نا کہ اسے 200 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 ارب روپیہ عوام کی جیب سے اضافی نکالیے. میں اسے آپ سے ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ وہ غلط کام ہو رہا ہے. ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ جب آپ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا، ہم نے ریاست بچائی، سیاست نہیں بچائی، تو یہ فیصلہ بھی آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، دوسری بات انہوں نے کی ہے ذرا کیونکہ ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، اگر آپ اجازت دیں، اگر ساتھ کے ساتھ اجازت دیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے جب ویل ہیڈ کی گیس کی قیمت بڑھائی تو صرف امیر پہ بوجھ ڈالا. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فرٹیلائزر 5 کمپنیاں ہیں، میں نے آپ کو ٹارگٹ بھی بتائے ہیں جن پہ بوجھ پڑے گا، لیکن آپ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. سر مجھے بات کرنے دیں گے تو ڈاکٹر صاحب میں مکمل کریں گے تو صرف 50 لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے گا اور لوگوں پہ نہیں پڑے گا. بات مکمل کرنے میں نے بریک بھی لیا. اچھا دیکھیں ایک منٹ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب. دوسری بات انہوں نے مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایفرٹس کی کہ یہ جو کھاد بنانے والی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، ان کا ٹیرف ٹھیک کر دیا جائے، ان کو سبسیڈائز جو قیمت مل رہی ہے نامل نہیں کر سکے. تو میرا آرگومنٹ یہ ہے، نہیں کر کے گیا ہوں، سائن کر کے گیا ہوں، غلط ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا ان کی ڈاکٹر صاحب. اچھا اب آپ صرف یہ آپ دونوں کی بحث جو ہے وہ اس سے میرا خیال ہے باقی جو ایشوز ہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک مجھے وقفہ لے لینے دیں اور پھر میں ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ کے پاس جا رہا ہوں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جس دن موجودہ نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے حلف اٹھایا تو اس دن اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 294 روپے تھی. آج جو ہے آخری اطلاعات تک ڈالر کی قیمت 315 روپے تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ تقریباً 21 روپے کا اضافہ ہوا ہے 14 اگست کے بعد سے، شاید صرف ایک ہفتے میں. ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ اس نگران حکومت کے دور میں ڈالر اتنا بے قابو کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے سے ڈالر بہت بے قابو ہو رہا ہے اور اس کو بے قابو ہونے دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک میں جہاں نیو لبرل پالیسیز رائج ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بالکل معیشت کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیں اور اس کو بالکل فری چھوڑ دیں. آپ دیکھیے کہ مغربی ملک جو ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، جہاں جو اڈے ہیں نیو لبرل اکنامکس کے، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی معیشت پہ منفی اثرات ہو رہے ہیں آزاد معیشت کے، تو وہ ریورس گیئر لگا دیتے ہیں. آپ کو میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ 2008-9 کا جب فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو امریکہ نے بھی، یورپ نے بھی، برطانیہ نے بھی، ان سب نے لبرلائزیشن کو ریورس کر دیا تھا اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ انٹرجیکشنز کیے، مارکیٹ انٹرونشنز کی تھیں. اس کے مطلب ہے کہ وہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ڈالرز، ٹریلینز آف ڈالرز انجیکٹ کیے تھے اور کمپنیز کو نیشنلائز کیا تھا. حالانکہ یہ لوگ اس معیشت کے خلاف ہیں، اس اسٹریٹجی کے کہ آپ مارکیٹ میں انٹرونشن کریں یا آپ نیشنلائز کریں، مگر اپنی معیشتوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ریورس گیئر لگا دیا. مگر پاکستان میں ہم لوگ ایسے اکنامک مینیجرز کو لا کے تعینات کرتے ہیں اور یہ وہ دے دیتے ہیں، دانہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم آپ کو $1 بلین دے دیں گے، اور وہ اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ معیشت کو بالکل مادر پدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت ڈالر کا یہ حال ہے. ایک ضمنی سوال مجھے کرنا ہے یہاں پہ آپ سے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو عالمی بینک اور IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے جو سابقہ ملازمین ہیں، جس میں موجودہ وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ بھی شامل ہیں،
وہ ورلڈ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں. ان عالمی اداروں کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے, بلکہ خاص طور پہ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو اسٹیٹ بینک میں بھی لگایا جاتا ہے. یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ ہماری پولیٹیکل اکانومی ہے. ہم نے اپنا یہ ایک مان لیا ہے کہ ہم ایک کلونیل موڈ میں ابھی بھی چلے آ رہے ہیں. پاکستان 75 سال پہلے آزاد ہو گیا, مگر آج بھی ہم باہری سے ہمارے اکنامک مینیجرز بھی اور وزراء بھی باہر سے آتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنا یہ سٹیٹس مان لیا ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک نہیں ہیں, ہم ان کے ابھی بھی ان کے ماتحت ہیں اور کلونیل سسٹم ابھی تک رائج ہے پاکستان میں, اس لیے یہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اور بھی ملک جو پہلے پاکستان کے ساتھ ہی آزاد ہوئے وہ اپنی آزاد خود مختار حکومتیں لے کے آ رہے ہیں. آپ ہندوستان کو دیکھیے, آپ اور ملکوں کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنا جب آزاد ہوئے تو واقعی آزاد ہو گئے, مگر ہم ابھی تک نام کے آزاد ہیں مگر ہماری حکومتیں وہیں سے لائی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ اکنامک مینیجرز. اچھا, اس میں شہباز رانا صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ کیونکہ آپ بہت زیادہ اکنامک رپورٹنگ کرتے ہیں اور ان سے انٹریکشن بھی ہوتا ہے, یہ جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے جو لوگ آتے ہیں ایکسپرٹس, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحبان تو یہیں سے آتے ہیں زیادہ تر, یہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی ہے؟ آپ نے بطور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کیا پتہ لگایا ہے کہ کیوں ضروری ہے یہ ہمارے لیے؟ دیکھیے میر صاحب, اس میں جو بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان افراد کے وہاں پہ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, تو یہ ان کی لینگویج سمجھتے ہیں, ان کی بات کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ایسے دی جاتی ہیں, شوکت ترین صاحب تھے وزیر خزانہ, ان کو آئی ایم ایف کی لینگویج نہیں آتی تو انہوں نے کام خراب کر دیا. وہ تو سٹی بینک سے آئے تھے, وہ سٹی بینک سے آئے تھے, لیکن ان کی لینگویج نہیں آتی تھی تو کام خراب. لیکن جو سب سے پہلے آئے تھے ورلڈ بینک سے جنرل ایوب خان لے کے آئے تھے محمد شعیب صاحب کو, 10 سال وہ حکومت پاکستان میں وزیر رہے, اور جب وزارت سے فارغ ہوئے 10 سال بعد پھر واپس ورلڈ بینک میں چلے گئے. وہ تو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ بھی اسی طرح تھا. نہیں تو پھر ان کی لائلٹی تو پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہے. میرا پرسنل, اگر میرا ذاتی ویو اگر پوچھے نا تو مجھے اس میں پرابلم نہیں ہے. یہ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ورلڈ بینک سے اور باقی اداروں سے وہاں سے لوگ آتے ہیں, کام کرتے کر کے چلے جاتے ہیں. پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے؟ پرابلم وہاں پہ ہوتا ہے جب یہ لوگ پولیٹیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر رضا باقر کو لایا گیا تھا آئی ایم ایف سے کہ وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان برج بنیں گے, وہ برج نہیں بنے, وہ پولیٹیکل ہو گئے. ان کو وہ دوسری ٹرمز کی کوشش کر رہے تھے, وہ بھی کام کر گئے باوجود اس کے کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آئین اس کا جو لا تھا اس کو ترمیم اس میں کروائی, جس کا مقصد یہ تھا کہ وفاقی حکومت کے آپ تابع نہیں رہیں گے. اس کے باوجود چونکہ ان کی ٹرم ختم ہو. یہ شاہدہ وزارت صاحب صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ عالمی اداروں کے جو سابقہ عہدیدار ہیں ان کی پاکستان میں نگران حکومتوں میں شمولیت بند کر دی جائے تو پاکستان کے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میرا تھوڑا سا اس لیے میں سلائٹلی ڈس ایگری کروں گا, بڑی محترم ہے میرے لیے. اگر ان کا اتنا ہی ویٹ زیادہ ہوتا, اگر وہ لوگ خود لگوا رہے ہوتے تو شاید حفیظ شیخ صاحب آپ کے وزیر اعظم ہوتے, شاید حفیظ شیخ آپ کے وزیر خزانہ ہوتے. اگر وزیر خزانہ وہ بار بار بنتے تو ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا رول لگوانے میں شاید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ہماری اپنی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. جی شاہدہ وزارت صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے ہمیں یہ لارا لپا دیا جاتا ہے کہ اگر یہ اپوائنٹ ہو جائیں تو یہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری کریں گے, پاکستان کو قرضہ دلوائیں گے, کیونکہ ہم لوگ ہر وقت قرضے کے فکر میں دنیا بھر میں ایک پیالہ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں, وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, اور ان کی جو پالیسیز ہیں جو اس ملک کو بالکل تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں وہ ہم پہ مسلط کرتے ہیں. یہ ان کے ایجنٹ بن کے آتے ہیں, ہمارے ایجنٹ بن کے نہیں جاتے ہیں. میرے صاحب اگر میں صرف ایک چیز, اچھا ایک منٹ, میں ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عالمی اداروں کی سیاست ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن میں دوبارہ اسٹوڈیو سے باہر جاؤں گا پشاور, جہاں کے قریب, پشاور کے قریب ایک جگہ بڑا بیر, یہاں پہ پاکستان نے سب سے پہلے ایوب خان کے دور میں امریکہ کو اپنا ایک فوجی اڈا دیا تھا. لیکن آج پشاور کے حالات کیا ہیں, ہمیں کتنا فائدہ ہوا جی؟ ذرا دیکھیں ایک وہاں کے لوگ جو ہیں ان پہ کیا بیت رہی ہے, ایک رپورٹ دیکھیں.
पाकिस्तान में एक साल के दौरान महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, जिसके असरात खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर भी पड़े। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले आटे के भाव को ही देख लें, जिसमें एक साल के दौरान 45 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। रोटी जैसी बुनियादी इंसानी जरूरत की कीमत में भी 15 रुपए का इजाफा हुआ। अब 150 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त हो रही है। रोटी की कीमत 30 रुपए, मगर एक रोटी से पेट भरना मुश्किल। कल जो है ना 200 रुपए का नाश्ता लेके गया था, आज जो है ना 350 रुपए का लेके जा रहा हूँ। मैं पहले हफ्ते में 1000 रुपए का पेट्रोल डालता हूँ, अब 2 दिन बाद 1000 रुपए का पेट्रोल डालता हूँ, तो मेरा खर्चा कहाँ तक पहुँच गया। खाने पीने की अशिया की कीमतों को भी पर लग गए। सुर्ख लोबिया, दालें माश, सफेद चना, मसूर की दाल समेत दीगर अशिया की कीमत में 30 से 70% तक इजाफा हुआ है। एक साल पहले 270 रुपए किलो फरोख्त होने वाले चावल की कीमत 350 रुपए से तजावज कर गई है। चीनी की फी किलो कीमत में भी 120% से ज्यादा इजाफा हुआ है। अभी जो चीज 50 की आती थी वो 200 में चली गई है, और महंगाई तो बस पाकिस्तान में बहुत ही है। गरीब और मतवसत तबके के लोग मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महदूद आमदनी में सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी महाल हो गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ शिवा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। देखें हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स क्या बता रहे हैं कि लोगों के लिए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना बहुत मुश्किल हो गया है, और वो कहते हैं कि मौत भी सस्ती नहीं रही, कफन भी महंगा हो गया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इससे पहले कि मैं मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ जाऊं, मैं बलूचिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए कि बलूचिस्तान के कैपिटल कोयटा से जो नदीम कौसर ने हमें रिपोर्ट भेजी है, उसमें उन्होंने महंगाई की वजूहात में से एक और अनोखी वजह भी बताई है, जो कि हमें बाकी 4 प्रोविंशियल कैपिटल से नहीं बताई गई। देखिए नदीम कौसर साहब क्या बता रहे हैं। आटे का 20 किलो का थैला गुज़श्ता साल अगस्त में 1800 रुपये का था, एक साल में 1100 रुपये इजाफे के साथ 29 रुपये का हो गया है। इसका असर तंदूरी रोटी पर पड़ा, वो 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये की हो गई है, जबकि रोटी का वज़न भी कम कर दिया गया। अभी तो चीनी जो है नौकुंडी में 250 रुपये किलो, कोयटे में 180 190 रुपये किलो है। वो टूटा हुआ जो है, उसके चावल टूटा हुआ वो 200-250 से ऊपर क्रॉस कर गया। एक साल के दौरान पेट्रोल की फी लीटर कीमत में तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि बिजली के 1 यूनिट की कीमत 27 रुपये से तजावज़ करके 54 रुपये हो गई है। पहले लोग कहते थे कि जी बस अभी मईशत ठीक हो रही है तो लिहाजा महंगाई भी कम हो जाएगी, अभी तो मेरे ख्याल में गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई तो पूरे मुल्क में बढ़ी, मगर बलूचिस्तान में इसके असरात ज़्यादा दिखाई दिए। इसकी वजह सूबे में पिछले 1 बरस के दौरान गुड गवर्नेंस का फुकदान था। इस सब का खमियाजा गरीब अवाम भुगत रहे हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन फयाज अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। गुड गवर्नेंस नहीं थी जी बलूचिस्तान में, ये बताया हमें नदीम कौसर साहब ने। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये हमने आपको आज चारों पाकिस्तान के जो सूबे हैं वहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाई हैं कि अवाम को किस सूरत हाल का सामना है। क्या ये इलेक्शन वक्त पे ना कराने की एक वजह ये नहीं है कि अगर इलेक्शन हो गया तो ये महंगाई के मारे हुए लोग जो हैं ये अपने वोट को इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और किसको इंतकाम का निशाना बनाएंगे वो आपको अच्छी तरह पता है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इंतकाम नहीं, ये एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का एक तरीक़ाकार है, और अगर ये ख़त्म हो गया तो मुआशरे में से अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो अच्छा हो बुरा हो, लोग हमें चाहें या ना चाहें, ये इस्तेहकाक सिर्फ लोगों का है। लोग फैसला करेंगे कि किसे इस मुल्क का हुक्मरान बनना है, और लोग वोट के ज़रिए फ़ैसला करेंगे। अगर कुछ हमसे अग्री नहीं करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ वोट करेंगे, अगर कोई हमसे अग्री करेगा तो हमारा साथ देगा, और ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। अगर एक तवातर के साथ लोग हमें अकाउंटेबल करते चले जाएंगे तो एक तवातर के साथ हमें ये बात समझ आ जाएगी कि खिदमत करेंगे, लोगों के ऊपर बोझ कम करेंगे, लोगों के लिए बेहतरी करेंगे, तभी खिदमत का मौका मिलेगा, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने ये जो बटाबेर वाली बात की, ये ठीक है आपकी बात। हाँ। ये किसी हमें स्वीडन ने तो नहीं कहा। हाँ। ये हमें ना स्वीडन ने कहा, ना डेनमार्क ने कहा, ना बरतानिया ने कहा, ना अमेरिका ने कहा, ना सऊदी अरेबिया ने कहा, ना ईरान ने, ना रूस ने। ये तो किसी ने नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेट बैठ के फैसला करें कि गंदम की कीमत क्या होगी और गन्ने की कीमत क्या होगी। ये फैसला तो हम लोगों ने किया। इसमें तो मैं अपने आप को भी, अपनी हुकूमत को भी समझता हूँ कि हमें इससे बेहतर काम करने चाहिए। इसी तरह ये जो आपने अभी बिजली की कीमत का 3 मरतबा जिक्र किया, ये तो हमें किसी मुल्क ने बाहर के नहीं बताया
کہ آپ ایسا کیجئے کہ ایل این جی جو سب سے مہنگی بجلی ہے، پاکستان کے سب سے بہتر جو کارخانے، بہترین کارخانے جو سستی ترین بجلی بناتے ہیں، یہ جو پنجاب میں لگائے تھے شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، 3-4 جو تھے بھکی، حویلی، بہادر شاہ، وہاں پہ 22 روپے 23 روپے کی بجلی بنتی ہے اگر ایل این جی سے بنے. جی اگر آپ اپنے ویل ہیڈ کی گیس ان کو دیں تو یہ پیداواری قیمت 7 روپے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جس قیمت پہ آپ دے رہے ہیں فرٹیلائزر کمپنیوں کو اس پہ دیں تو اس کی قیمت 4-4.5 روپے ہو جاتی ہے. جب آپ فیصلہ کر لیں، یہ امریکہ نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ 4 روپے والی جو بجلی بن سکتی ہے وہ 22 یا 24 روپے کی جا کے بنائے، تو یہ میرے خیال میں ذمہ داری ہماری ہے. بالکل اور ٹھیک یہ ہے. ہم ہی کو اٹھانی ہوگی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے جو آج آپ کو مہنگائی کا جو رجحان ہے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ لوگوں نے اپنے دکھ اور تکالیف آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، اس کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں تھا، صرف گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتانا تھا. اور مایوسی اس وقت پھیلتی ہے جب گڈ گورننس نظر نہیں آتی اور حکمرانوں سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مایوسی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو امید کی آخری کرن ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. تو آئین پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا. جب تک آپ آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، آپ پاکستانی عوام میں امید کی کرن دوبارہ بیدار نہیں کر سکتے. لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے اور آئین کی خلاف ورزی کر کے آپ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.